ویورز ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. جمہوریت جو ہے وہ چلتی ہے آزاد لوگوں کی مرضی کی منشا یا مرضی منشا کے اوپر. مطلب ایک ایسا آزاد انسان ووٹ ڈالے جس پہ نہ پولیس کا دباؤ ہو, جس پہ نہ کسی چودھری کا دباؤ ہو, اور وہ پھر وہ طاقت حکمرانوں کو دے یا اپنے میں سے لوگوں کو دے جو بعد میں حکمران بن جاتے ہیں. بڑی دو دھاری تلوار ہے, بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. پاکستان جیسے ملک پہ بہت سے لوگوں کا اپنا پرسیپشن ہے, لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کا اگر آپ نے انالیسس کرنا ہے, کرپشن سے لے کر عام بندوں کی بات کر رہا ہوں, لیڈرز کی بات بالکل نہیں کر رہا, لیڈرز بھی ان کے ریفلیکشن ہوتے ہیں. عام بندوں سے لے کر خواص تک اگر آپ ان کا موازنہ کریں تو جو چیزیں جمہوریت کے اندر نہیں چل سکتی وہ یہاں کی کامن سینس ہے. اس میں جھوٹ بولنا, اس میں ملاوٹ کرنا, اس میں کرپشن, اس میں سفارش, یہ پاکستان کی سوسائٹی کے عام نارمز ہیں. دھاندلی کرنا, جعلی ڈگری, بوٹی مافیا, کیونکہ کم و بیش 60-70% لوگ اسی کام کر کے گزرے ہوتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ. ان کے لیے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ ان کے الیکٹڈ لیڈر جو ہے یہ سب کچھ کرتے پھر رہے ہوں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت کے اندر حبشہ کے اندر جو ہے وہ چوری کی سزا اس لیے بند کر دی تھی, تب تک بند کر دی جب تک کہ وہاں سے قحط ختم نہیں ہوا, کیونکہ قحط کی موجودگی میں سوشل ویلفیئر اسٹیٹ اسلام کی وہاں پر اس کو آپریٹ نہیں کر رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ایک چوری کی سزا جو ہے اطلاق ہی نہیں ہوتا. تو پاکستان میں جمہوریت کا اطلاق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یہ بہت بڑا سوال ہے. کوشش کروں گا اس میں آج بات کروں, لیکن جو آج کا جو کرنٹ موضوع ہے اس میں واپس اگر میں آؤں اسی سے, وہ یہ کہ پیپلز پارٹی کے جو کرتا دھرتا روح رواں ہے آصف زرداری صاحب, ان کا بیان کل سے ایک عجیب ہی کروٹ لیے بیٹھا ہوا ہے. اونٹ کی طرح وہ کسی کو کروٹ سمجھ نہیں آتی. پہلے بیان آیا, انہوں نے کہا کہ توسیع لینی ہے, انہوں نے لینی چاہیے راحیل شریف صاحب کو, اور اس کے بعد جو ہے اس بیان کا وڈرال آیا, اور اس کے بعد صبح جو ہے پنجاب اسمبلی کے اندر ایک بڑی عالی شان قرارداد پیپلز پارٹی کی طرف سے پیش ہوئی. اس کی 3-4 لائنز میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں. وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے پنجاب اسمبلی میں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم متحد اور کامیابی کی متمنی ہے. اس موقع پر آرمی چیف راحیل شریف کا توسیع نہ لینے کا اعلان قابل تحسین تو ہے, لائق تحسین تو ہے, لیکن قبل از وقت ہے. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو انہوں نے کہی ہے پنجاب اسمبلی پیپلز پارٹی نے, کہ معروضی حالات اور عوامی خواہشات کو مد رکھتے ہوئے یہ ایوان وفاقی حکومت پر بھرپور زور دیتا ہے, دباؤ ڈال رہا ہے, پریشر دے رہا ہے کہ وہ قومی مفاد اور ملکی سلامتی خاطر جنرل راحیل شریف کی سروس میں توسیع کر دیں. اور یہ قرارداد پیش کی پیپلز پارٹی کی طرف سے جناب خرم جہانگیر بھٹو صاحب نے, جو PP 193 اوکاڑا سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے یہ معمہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں, حل کرنے کی. نہ قائرہ صاحب کو سمجھ آیا, نہ یہ کسی اور کو سمجھ آ رہا ہے کہ بیان کہاں سے آیا, کس نے دیا, اور اگر بیان وڈرال کر لیا ہے زرداری صاحب نے, تو بھٹو صاحب اگر بیان زرداری صاحب نے نہیں دیا جو کہ رات کی ڈیولپمنٹ ہے, تو آپ نے صبح صبح یہ جو پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش کی ہے, یہ آپ کی ذاتی رائے ہے یا پیپلز پارٹی زرداری صاحب کی رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب, ایسے ہے کہ کل کا جو بیان زرداری صاحب کا ہے وہ تو سارے میڈیا میں چلتا رہا, بڑا ہائی لائٹ رہا, اور صبح اخبارات میں بھی آیا. جی, جو ان کی کنٹراڈکشن ہے دیٹ واز ناٹ ایز مچ ہائی لائٹڈ جیسے اس کو ہونا چاہیے تھا. اٹ واز ناٹ کلیئر, اینڈ اور میرا خیال ہے کافی رات گئے تک وہ چیزیں آئیں اور پھر اس کے مطابق ہوا. صحیح. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ان کی وہ سٹیٹمنٹ ہے, پہلی سٹیٹمنٹ ہے, اس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ آرمی چیف کی توسیع کے حوالے سے اگر ایک سطر کو بھی اگر باہر بھی آپ رکھ لیں, تو جو اس کے علاوہ ان کی جو گفتگو ہے, لیکن بھٹو صاحب یہ جو آپ کے جو آپ نے جمع کرایا ہے, یہ آپ سٹینڈ بائی کرتی ہے پیپلز پارٹی پہ, یہ آپ کے اپنا ہی موقف ہے اب ثابت ہوا؟ دیکھیے جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کا جو کارکن ہے, پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں, پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں, یہ ان کی بھی رائے یقیناً ہوگی, اور یہ جنرل پاکستان کے لوگوں کی رائے ہے, یہ عوام کی رائے ہے. کیونکہ جنرل راحیل شریف جو ہیں انہوں نے بطور, لیکن زرداری صاحب کی رائے یہ نہیں ہے, قائرہ صاحب کی بھی رائے یہ نہیں ہے, خورشید شاہ صاحب کی رائے یہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ بیان ہی غلط ہے, یہ مبینہ بیان ہے, اس سے تو ہم انکوائری کر رہے ہیں. تو میں بھٹو صاحب جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی یہ جو آپ نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش کی ہے, حکومت کو آپ زور دے رہے ہیں کہ راحیل شریف صاحب کو توسیع دی جائے, اب یہ کس کی رائے سمجھی جائے, بلاول بھٹو صاحب کی رائے یا آپ کی رائے؟ اگر پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کی لیٹس سپوز کی جی ان کی رائے اگر دے بھی رہے ہیں, تو آئی تھنک کہ
ٹائم جیسے جیسے گزرے گا آپ دیکھیے گا کہ یہ رائے جو ہے وہ بدلے گی، اور یہ رائے پیپلز پارٹی کی اور ان سیاسی جماعتوں کی رائے وہی ہونی چاہیے جو عوام کی رائے ہونی چاہیے۔ خرم صاحب میں آپ سے ایک اور سوال پوچھ رہا ہوں، دیکھیں وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کی رائے ہے، یہ آپ کی ذاتی رائے پہ قرارداد ہے یا پیپلز پارٹی کی ہے؟ یہ قرارداد جو ہے وہ میری بیک گراؤنڈ پیپلز پارٹی کے ہے، لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، اور یہ کسی نے انیشیٹو لینا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے فخر ہے کہ جنرل راحیل شریف جو ہیں، جن کی خدمات ہیں پاکستان کے لوگوں کے لیے، جنہوں نے ٹیررسٹ کا مقابلہ کیا ہوا ہے، طالبان کا اور دیگر جس طریقے سے وہ لے کے چل رہے ہیں، تو اس پالیسی کو کنسسٹنٹلی چلانا چاہیے۔ اور تو جب تک آپ کی یہ رائے ہے کہ جب تک دہشت گرد ختم نہ ہو، راحیل شریف صاحب ہی آرمی چیف رہے، آپ کی یہ رائے ہے؟ میرا خیال ہے کہ جب تک ضرب عزم جو ہے اس کا مکمل طور پہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہو جاتا، جب تک یہ ایک جڑ سے چیزیں ختم نہیں ہو جاتی۔ میرا آپ سے لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ اگر زرداری صاحب جیسے کہ تردید آ رہی ہے ان کی طرف سے، وہ تردید کر دیں اس ساری اسپرٹ کی، اس کے باوجود آپ اس قرارداد پہ قائم رہیں گے، پارٹی پالیسی چاہے جہاں بھی جائے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو قائم اس قرارداد۔ آواز ہے جی، میں اپنی قیادت کا احترام کرتا ہوں، میں ان کی احترام کرتا ہوں، بلاول صاحب کا قیادت کا، یہ میری ذاتی رائے ہے اور میں اس قرارداد پہ قائم ہوں جی۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ وٹو صاحب، آپ اس قرارداد پہ قائم ہیں، آپ کے ضمیر کی رائے ہے، اور آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جائے کہ ایسی تیسی ہو، وہ چاہے یہ موقف رکھتے ہیں نہیں رکھتے، زرداری صاحب یہ موقف رکھتے ہیں، اور آپ کی یہ ذاتی رائے بن چکی ہے۔ اب ہارون رشید صاحب، پیپلز پارٹی تو کیونکہ آمریت کے خلاف لڑتی رہی ہے، اس کی تو یہ رائے نہیں ہو سکتی کہ آرمی چیف کو توسیع دی جائے، کیونکہ وہ تو جمہوریت پسند پارٹی ہے، لیکن وٹو صاحب جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کی کیونکہ رائے اور ان کی ضمیر کی آواز ہے، اس لیے یہ ان کی رائے ہے کہ پنجاب اسمبلی میں انہوں نے آج کہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ سروس بڑھا دے راحیل شریف صاحب کی۔ ہارون رشید صاحب، عجیب و غریب لوگ ہیں، عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ وہ آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے تو تیار نہیں تھے، بڑی مشکل سے انہوں نے جواب دیا کہ یہ میری ذاتی رائے ہے۔ پہلے تو انہوں نے یہ انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی کہ نہیں وہ اصل میں یہی چاہتے ہیں، بیچ میں سے کوئی راستہ نکلا ہے۔ کوئی حد ہے یار، آدمی یعنی لوگ ایک موقف اختیار کرتے ہیں، پھر اس کی تردید کرتے ہیں، پھر اس کے برعکس موقف اختیار کرتے ہیں، پھر اس کی بھی کوئی اور تعویل کر لیتے ہیں، اسی سے ساری خرابی ہے۔ کوئی مقصد نہیں ہے چونکہ، اس لیے کوئی لایا عمل بھی نہیں ہے۔ بالکل میرا خیال ہے زرداری صاحب نے وہ بیان دیا، اور ابھی یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اس کی تردید ہائی لائٹ نہیں ہو، ہائی لائٹ کیا ہوئی ہی نہیں، وہ تو اخبار چھپ چکے تھے جب ان کا بیان آیا، تو اس وقت ہائی لائٹ کیسے کرتے، چھاپ ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ دیکھ کہ ہر لفظ جو انہوں نے آلموسٹ استعمال کیا جو کوالیفائی کر سکتا تھا موقف کو، وہ ناقص لفظ استعمال کیا، دانستہ یا نادانستہ۔ لیکن ہارون صاحب آپ یہ اپریشیٹ نہیں کریں گے سر، یہ ریزولوشن پیش کیا، جی کمپلیٹ کر لیں جی، جو انہوں نے یہ اب یہ ریزولوشن پیش کیا، یہ ان کی کیا مجال ہے جی یہ ریزولوشن پیش کریں؟ یہ ان کے کہنے پہ کیا ہے، اور بیان بھی انہوں نے دیا ہے، یہ ریزولوشن بھی انہوں نے زرداری صاحب کے کہنے پہ پیش کیا ہے، اور بیچ میں تردید بھی کر دی۔ وہ ویسے ان کا ایک اور بھی مسئلہ ہے، وہ ممکن ہے وہ ہو، اب اس کی تحقیق کرنی پڑے گی۔ زرداری صاحب بائی پولر کے مریض ہیں، ایسا آدمی کسی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، اس سے بڑی بات بھی کر سکتا ہے۔ سر یہ بائی پولر کا مریض کیا ہوتا ہے؟ اور وہ ان کی ذہنی بائی پولر کا مریض وہ ہوتا ہے جس میں بیک وقت دو شخصیتیں کار فرما ہوتی ہیں، وہ دو موقف لے سکتا ہے، اس کا اپنے آپ پہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا تھا نا کہ وہ ان کو دبئی لے جایا گیا تھا، وہ مولانا فضل الرحمان سے 4 گھنٹے گفتگو کرتے رہے، بعض اوقات رات کو سٹاف کو جگا لیتے تھے، ان سے 2 گھنٹے بات کرتے رہتے تھے، گارڈ سے کرتے رہتے تھے۔ جنرل کیانی کو ایک دفعہ رات کو 12 بجے فون کیا، 2 گھنٹے گفتگو کرتے رہے جس کو کوئی معنی نہیں تھے، اور صدر اوباما کو فون کر دیا، وہ نیو یارک ٹائمز میں پھر رپورٹ بھی چھپی کہ وہ گفتگو میں کوئی ربط نہیں تھا۔ تو وہ یہ اب اس کو دیکھنا پڑے گا، لیکن بہرحال نہ ان کی کوئی جمہوریت سے کمٹمنٹ ہے، پتہ نہیں یہ آپ کا خیال ہے کہ جمہوریت بھی کوئی چیز ہے ان کے نزدیک؟ بھائی اپنے اقتدار کی جنگیں لڑتے ہیں، ذاتی مقاصد ہیں، چھوٹے مقاصد ہیں، سچائی سے کوئی وابستگی نہیں ہے۔ لڑتی آئی ہے، اس لیے وہ زرداری صاحب پیپلز پارٹی کا ورکر تو جمہوریت، پیپلز پارٹی کا ورکر تو جمہوریت سے اٹیچ ہو سکتا ہے، صحیح ہے، اور اس کے لیے قربانی بھی دے سکتا ہے، سٹرگل بھی کر سکتا ہے، لیڈر، لیکن یہ لیڈر تو وہی ہے نا جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ ابلیس کے فرزند ہیں ارباب سیاست، باقی نہیں اب میری ضرورت ہے افلاک۔
تو یہی دیکھیے انہی کرتوتوں کو تو ہم سزا بھگت رہے ہیں رائٹ کہ یہ کہیں کھڑے نہیں ہوتے، معلوم نہیں ہوتا ان کا موقف کیا ہے، وفاداری بالکل ٹھیک ہے سر، کس چیز کے ساتھ ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آ ہر گیا، چیز کی تعویل اس میں کرتے سے ہیں، سب سے جو اہم شرم آتی پوائنٹ ہے آپ ان نے کو نکالا، دیکھ کر۔ اس کا سب سے اہم پوائنٹ نکالا آپ نے، کہا کہ جی وہ بیک وقت کیونکہ دو شخصیت رکھتے ہیں اس لیے وہ یہ بیان دے کے وڈرا بھی کر سکتے ہیں۔ نذیر غاری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ کیا زرداری صاحب کی کوئی میڈیکل ریزن ہے جس کی وجہ سے بیان اس طرح کا دیا ہے، جس طرح کہ ہاروق صاحب نے فیکٹس بتائے، اوباما کو فون کیا، یہ رپورٹ ہوا، کیانی صاحب سے گفتگو کی، بے ربط تھی، یہ رپورٹ ہوئی، تو کیا یہ بائی پولر کے مریض بن چکے ہیں خدا نخواستہ، اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے پالیسی سنڈروم، پرسنالٹی سنڈروم جسے کہتے ہیں؟ جی ان کی میڈیکل ہسٹری تو میرے پاس نہیں ہے، اور نہ میں اتنی ڈیٹیل میں جا سکتا ہوں کہ جی ان کو کون سی بیماریاں ہیں اور کون سی بیماریاں نہیں ہیں، اور ان کی کون سی حالت کیسے ہے، اس کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا۔ رات کا بیان جو ہے وہ میں نے تفصیلی طور پر پڑھا تھا، مجھے بظاہر نہیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات تھی جس پر بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے، یا بہت سی ساری باتیں ہوتی جو انہوں نے کہا کہ قبل از وقت ہے ان کا اعلان کرنا، تو اس میں یہ شامل نہیں تھا کہ نہیں ان کو اعلان واپس لینا چاہیے۔ ان کو کہا تھا کہ یہ خوشائن تھا، مگر یہ اعلان قبل از وقت تھا، اور ان کے ریٹائرمنٹ کا اعلان قبل از وقت کیا۔ اچھا، اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ الٹیمیٹ فائدہ جو ہے وہ میاں نواز شریف کو ہوا، وہ زیادہ اتھارٹیرین ہو گئے، زیادہ ان کے اندر ڈکٹیٹرشپ آ گئی، زیادہ ان کے اندر آمریت آ گئی، اور زیادہ بے رحمی سے جو ہے وہ فیصلے کرنے لگے، اداروں کو جو ہے وہ آنکھیں دکھانے لگے، اور جو ہے وہ اب بالکل ایک دوسرے نواز شریف جو 98 کے مائنڈ سیٹ کے تھے، یہ 90s کے دور کے تھے، وہ ایسے نواز شریف بن کر سامنے آ رہے ہیں جو جمہوریت پر بلیو نہیں کرتے، جو ضیاء الحق کے جن کے اندر حلول کر چکا ہے، وہ واپس اس فارم میں آ گئے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ تھی۔ زرداری صاحب کے پورے سٹیٹمنٹ میں یہ نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ جو ہے وہ ایکسٹینشن ملنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ الگ بات ہے جو جس کی نشاندہی کر رہے ہیں ہارون رشید صاحب، کہ پارٹی ڈسپلن وہ نہیں رہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ کہے کہ جی میں اپنی ثواب دید پر یہ ریزولوشن لا رہا ہوں، اور اس نے یہ بھی کہا ہو کہ یہ پارٹی کے اونرشپ میں نہیں ہے، پارٹی سے اس پر بات نہیں ہوئی ہے، وہ ایسا سمجھتے ہیں، پاکستان کے عوام ایسا سمجھتے ہیں، پیپلز پارٹی ایسا سمجھتے ہیں، سمجھتی جو ہے وہ اس نے آپ کو مینڈیٹ دیا یا نہیں دیا، یہ پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ ہے یا نہیں ہے کہ جو قرارداد پیش کی گئی ہے، اس کے بارے میں انہوں نے گول کر دیا، نہیں بتایا، لیکن یہ ظاہر ہو گیا کہ پیپلز پارٹی کی مرضی اور منشا اس میں شامل نہیں ہے، تو یہ ان کا اپنا موقف ہے۔ لیکن اب اس کی تردید جو ہو رہی ہے، کل سے ایک نئی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، وہ کیا چیز ہے، وہ جو ہے انہوں نے بیان دیا، پھر ان کا بیان چلتا رہا، تردید تو کسی وقت بھی آ سکتی تھی، اور تردید تو کر دینی چاہیے تھی۔ کیا اس کو ری تھنک کیا گیا پارٹی میں؟ اور وہ کون سا ایلیمنٹ ہے جو ری تھنک کے لیے زرداری صاحب کو ڈکٹیٹ کرے کہ جی زرداری صاحب آپ نے یہ جو بیان جاری کیا وہ ٹھیک نہیں ہے، اب کوئی اور بیان جاری کرنا چاہیے تھا؟ یہ ساری صورتحال ابھی تک گنجلک ہے، پیچیدہ ہے، سمجھ میں نہ آنے والی ہے۔ میری اپنی زرداری صاحب سے بات نہیں ہو سکی ہے، اگر میری بات ہو سکتی تو میں ان سے پوچھتا کہ اصل صورتحال کیا ہے، امریکہ کا ٹائم ڈفرنٹ ہے، اصل صورتحال ابھی تک سمجھ اس کے لیے رات کو جاگنا پڑے گا آپ کو، امریکہ کا 10-12 گھنٹے کا فرق ہے، تو وہ تو تبھی ہو سکتی ہے بات آپ کی، امریکہ میں زرداری صاحب۔ تو بالکل ٹھیک ہے سر، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا نذیر غاری صاحب۔ بدر عباس صاحب کی طرف جاؤں گا۔ بدر عباس صاحب، دو ہمارے بڑے سینئر جو جرنلسٹ ہیں آپ کے کولیگز، انہوں نے ریزنز پیش کیے ہیں اس سٹیٹمنٹ کے، لیکن میرے لیے اس سے بڑھ کر ایک میڈیکل ریزن بھی ہو سکتا ہے، دوسرا وہ لغاری صاحب کہہ رہے ہیں اس سے بینیفٹ نواز شریف صاحب کو ہوا ہے، وہ مزید ڈکٹیٹوریل بن گیا۔ آپ ضرور ان دونوں پہ کمنٹ کریں۔ اس سے بڑھ کر جتنا ہم چاہ رہے تھے شاید آرمی چیف کے ان کی مدت ملازمت کو لے کے کانٹروورسی نہ ہو، انہوں نے اس لیے بیان بھی پہلے دے دیا، اتنا ہی وہ کانٹروورسی جو دن گزرتے جاتے ہیں اوپر چڑھ رہے ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ مدر صاحب آپ ایگری کریں گے اس بات سے؟ کامران دیکھیں، جس بیماری کی طرف ہارون رشید صاحب نے اشارہ کیا وہ تو ہمارے اہل سیاست اور اہل صحافت میں بھی پائی جاتی ہے، اور اچھی خاصی پائی جاتی ہے۔ اچھا، دوری شخصیت کے شکار رہے ہیں ہم لوگ، لیکن جہاں تک اس بیان کا تعلق ہے، اس بیان کی تردید نہیں ہوئی ہے، اس بیان کی تصحیح کی گئی ہے، ٹھیک، اس بیان کو ایڈٹ کر کے آج جاری کیا گیا ہے، تردید نہیں ہوئی ہے بیان کی، کسی بھی بیان کی کسی کے انڈیویجلی زرداری صاحب سے بات ہوئی وہ اس کو تردید ہم نہیں کہیں گے، وہ اپنے لیول پہ بالکل ایک ڈائریکٹ کوٹ ان کے پاس موجود ہے، لیکن اگر اس بیان کی کیٹیگوریکل کانٹرڈکشن آنی ہوتی تو وہ اب تک آ گئی ہوتی۔
میری جمیل سمرو سے بات ہوئی ہے جو ان کے رہے ہیں, میری اعجاز دورانی سے بات ہوئی ہے جو بلاول ہاؤس کے ترجمان ہیں, میری فرت اللہ بابر سے جب میں نے ان کو ایس ایم ایس کیا وہ برلن میں ہیں. تو یہ بیانات کس نے جاری کیے اس کی تحقیقات بقول قمر زمان کائرہ کہ وہ کر رہے ہیں, لیکن اس بیان کی تردید نہیں کی گئی. دوسری بات, اس بیان میں براہ راست بھلے یہ نہ کہا گیا ہو کہ ریٹائرمنٹ کا فیصلہ واپس ہونا چاہیے, لیکن انڈائریکٹلی اشارہ اسی طرف کیا گیا ہے جب یہ کہا گیا ہے کہ قیادت کا تسلسل ضروری ہے. تو جب آپ یہ بات کریں گے, اور آج کی اگر قرارداد آپ اٹھا لیں تو وہ قرارداد بالکل اس کی فوٹو کاپی ہے جو کل رات کا بیان ہے, اور وہ ادھر پیپلز پارٹی کے صرف ایک رکن اسمبلی نے نہیں پیش کی, ادھر اور بھی لوگ موجود تھے. ظاہر ہے انہوں نے اپنے والد سے بھی ڈسکس کیا, والد نے انڈورس کیا آج بھی انہوں نے پارٹی قیادت سے بھی. جی میں وہی بات کہہ رہا ہوں. تو اس بیان کو تھوڑا سا کچھ لیڈروں نے اس پر اپنے اعتراض اس لیے جاری کیا, وہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو بتائے تھے, اور انہوں نے یہ کلیریفائی کیا تھا انٹرنلی کہ جی چونکہ ہم پہلے یہ پوزیشن لے چکے ہیں ریٹائرمنٹ کے حوالے سے اور ہم نے ویلکم کیا ہے, بالکل ٹھیک ہے, آج ہم جب یہ بات کریں گے تو ہمارے اس بیان میں کانٹرڈکشن ہے. تو بیان کی تردید آج اس وقت. سر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ وہ جو ہارون رشید صاحب کہہ رہے تھے, جی میں اس میں ایک چیز ذرا بڑھا دوں آپ کو کہ یہ فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ میرے سامنے ہے مارچ 2007 کی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ دا سائکیٹرسٹ فلپ سیلتھل فاؤنڈ دیٹ مسٹر زرداری's time in detention left him with severe emotional instability اور memory loss and concentration problems according to court documents ان کو ہے. تو جو 10 سال ان کا احتساب ہوا obviously نواز شریف صاحب کے, اس میں تو ہو سکتا ہے خدا نخواستہ پرابلم ان کو ہو گئی ہوں کیونکہ انہوں نے سبمٹ کیا کورٹ کے ڈاکومنٹس کے اندر. نہیں دیکھیں کامران دیکھیں کسی کے اس کے بعد پرسنل 5 سال صدر رہے میرے پاس. سر یہ کورٹ میں پریزنٹ کیا انہوں نے 5 سال صدر رہے, اور پھر نہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی میرے ہاتھ میں کوئی ڈاکومنٹ ہو یا مجھے براہ راست ان کا کوئی فزیشین یہ کہے تب تو میں وہ بات مانوں گا. سر ان کا فزیشین کہہ رہا ہے, یہ سنڈروم ان کا فزیشین کہہ رہا ہے فلپ سیلتھل, دیکھیں یہ فزیشین ہے. لیکن اس کے باوجود کامران, اس کے باوجود وہ 2008 کے الیکشن میں وہ منتخب ہوئے اور وہ 5 سال صدر رہے. سر یہ میرا موضوع نہیں ہے, سر میں یہ نہیں کہہ رہا ان کی صدارت اللیجیٹیمیٹ ہے, یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ انہوں نے خود سبمٹ کیا ہوا ہے تھرو ہز ڈاکٹر, تھرو ہز فزیشین کورٹ کے اندر. یہ تو ڈاکیومنٹ ہے سر یہ. سر لیکن وہ تو دیکھیے وہ ڈاکومنٹ تو اس طرح کی پرویز مشرف صاحب بھی وہ داخل کرتے رہتے ہیں. برابر وہ تو ہے کہ وہ یہ ڈاکیومنٹ ہے ذہنی ٹھیک ہے طور پہ. ہاں نہیں ٹھیک ہے, لیکن دیکھو وہ اصل چیز اس وقت جو ہے کہ یہ بیان کیا ان کا ہے یا نہیں ہے, یہ کوشچن ہے. اس بیان کی پیپلز پارٹی نے اس وقت تک تردید نہیں کی ہے. سر اس سے ایشو یہ ہے کہ اس بیان کا مقصد کیا ہے, کیا کراچی آپریشن پہ اثر انداز ہونا ہے افتخار احمد صاحب, اس بیان کا مقصد کیا ہے آپ کے نزدیک افتخار صاحب؟ دیکھیں بات یہ کچھ لوگ جو ہے نا جی وہ بازی جیتنے کی امید میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اپنا سب کچھ ڈبو بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا یہ خیال آصف صاحب کا کہ اگر وہ ایسی بات کریں گے تو شاید کوئی ان کو ریلیف مل جائے. کس سے مل جائے؟ رینجر سے. آن گوئنگ جو وہاں پہ پروجیکٹ ہے اس کے خلاف, ان کے خلاف بقول ان کے. لیکن جو شخص 3-4 مہینے پہلے کہہ چکا ہو کہ ہم ان سے این بجا دیں گے, اور جو خود ہی کہہ چکا ہو کہ یہ لوگ جو ہیں فوج کے لوگ جو ہوتے ہیں اور جو ان پوسٹوں پہ آتے ہیں وہ 3 سال کے لیے آتے ہیں, وہ ٹینیور پوسٹنگ ہے اور یہ آنی جانی چیز ہے. اب وہ ایک بہت باریک کھیل کھیل رہے ہیں. میرے پاس ان کا بیان ابھی تھا اور میں نے مس پلیس کر دیا. ایک لائن بہت اہم ہے کل کے بیان کی. ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں, بہت کامیابیاں ہو رہی ہیں, اور پھر ایک باریک لائن کہتے ہیں کہ ان کو سیاست میں الجھاؤ نہیں. اچھا جی, سیاست میں کون الجھا رہا ہے؟ خود وہ لوگ الجھا رہے ہیں نا جو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ جائیے نہیں, ہمارے ساتھ رہیے. قرارداد پیش کر دیا, قرارداد پیش کر دی. اب ایک اور افسوسناک بات ہے کہ یہ ایک شخص کے بارے میں کہنا ہے کہ جاؤ مت, تو مطلب یہ کہ کیا پاکستان کی آرمی میں کوئی جرنیل اس قابل ہی نہیں ہے کہ جو آن گوئنگ جو یہ مشن ہے دہشت گردی کے خلاف اس کو ختم کرنے کو کامیاب نہیں ہوگا؟ میں مانتا ہوں کہ ہر پاکستانی جرنیل جو ہے وہ اس قابل ہے کہ راج شریف جس مشن کی قیادت کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ ہے, وہ اس کو کمپلیٹ کریں گے.
ایک اور چیز جو عجیب ہے، بڑے افسوسناک ہے، خود انہوں نے ایک جنرل کو دی تھی ایکسٹینشن. یہ کہنا کہ جناب ایکسٹینشن دی تھی، تو یہ دوست کہتے ہیں کہ جی ایکسٹینشن کی بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ مناسب نہیں ہے. بھائی کیوں نہ کیجیے، جب آپ نے کیانی صاحب کو ایکسٹینشن دی تو اس کے کیا چیزیں آپ کے پیش نظر تھیں؟ تو جان بوجھ کے یہ حالات کو بلا وجہ الجھانے کی کوشش. آپ یہ سمجھتے ہیں بالکل. اور یہ میں جہاں تک ان کے دماغی کیفیت کا حال ہے، میں سخت پروٹیسٹ کرتا ہوں اپنے دوست ہارون صاحب سے کہ ہارون صاحب ایسا نہ کرا کریں. ہم ان کے زیر صدارت 5 سال ہم نے گزارے ہیں، اور آئین کے آرٹیکل 5 میں لکھا ہوا ہے کہ وی مسٹ بی لائل ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. ہر آدمی کا ہمارا فرض ہے، چونکہ وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان رہے ہیں، تو آج ہم ان کو کہیں وہ دیوانے ہیں، وہ مریض ہیں، ذہنی مریض ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ غیر مناسب ہوگا. اور رشید صاحب ہمارا ان کے ساتھ سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، اور ہمارا ہے سیاسی اختلاف کہ وہ امریکہ میں بیٹھ کے کس قسم کی بیان بازی کر رہے ہیں. اچھا بڑے مزے کی بات ہے، وہ بیان دے بھی نہیں رہے اور دے بھی رہے ہیں. یہ کیسی بات؟ یہ بڑی عجیب بات ہے نا. خرم جہانگیر بٹو کو دیکھ لو، بیان دے رہے ہیں. قاہرہ کو کل سن لو، خانزادہ کے پروگرام میں کل کچھ اور کہہ رہے تھے، آج وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. اسی بات کو استخار صاحب آگے لے کے جاؤں گا. ہارون صاحب مظہر عباس صاحب اور افتخار احمد صاحب نے آبجیکشن کیا ہے زرداری صاحب کو، جو آپ نے انڈائریکٹلی ذہنی مریض کہنے کی کوشش کی ہے. اور یو ہیو رائٹ ٹو ریسپونڈ ٹو دس. دیر آئی پٹ یو دی کوسچن، جو کوشچن میرے ذہن میں بھی اس کے علاوہ ہے. آپ نے کچھ کہنا ہے؟ یہ مجھے بہت احترام ہے، مجھے ان کی رائے کا بہت احترام ہے، لیکن نیو یارک ٹائمز میں چھپ چکا ہے، فائنانشل ٹائمز میں چھپ چکا ہے، خود وہ عدالت میں ڈاکومنٹ دے چکے ہیں کہ میں ذہنی طور پر سٹیبل نہیں ہوں، میری میموری کام نہیں کرتی. اگر ایک آدمی کی یاداشت کام نہ کرتی ہو، وہ چیزوں کا کنیکٹ نہ کر سکتا ہو، تو اسے ایسی نازک ذمہ داری کسی پارٹی کی سربراہی یا ملک کی صدارت کیوں دی آپ نے؟ یہ میری رائے ہے. یہ غلط صدارت کیوں دی؟ میں آپ سے بحث نہیں کر رہا میرے بھائی. اوہو، مجھے آپ کی رائے کا احترام ہے، آپ کی رائے درست ہو سکتی ہے، میری بالکل غلط ہو سکتی ہے، لیکن میں تو اپنی رائے دے رہا ہوں. تھینک یو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بے آپ کو حق نہیں ہے یا میری ہی رائے کو لازماً درست مانا جائے. ایک رائے میں نے دی ہے، اس کو آپ صحیح سمجھے غلط ہے. تھینک یو سر. دیکھیے یہی پرابلم ہے جو افتخار صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایک جنرل کے بغیر گزارا نہیں. ہم نے بھی غلطی کی تھی. ویسے میں نے یہ بات جو ہے وضاحتاً عرض کر دوں کہ اسی وقت لکھی تھی جب وہ صدر تھے. اچھا اب دیکھیے ایک آدمی کو توسیع دی گئی، قوم نے جنرل کیانی کی جو توسیع دی گئی، میں اس کا حامی تھا، مگر پتہ چلا کہ لوگوں نے ایکسپٹ نہیں کیا. بعد میں وہ خود بھی اس پہ آزردہ رہے کہ یہ جو کسی آدمی کو ناگزیر سمجھنا ہے، جو بھٹو نے کہا تھا کہ قبرستان بھرے پڑے ہیں ناگزیر لوگوں سے، تو ہم ہر آدمی ناگزیر ہے. جمعیت علماء اسلام میں مولانا فضل الرحمان ناگزیر ہیں، پیپلز پارٹی میں جب تک محترمہ زندہ تھی وہ ناگزیر تھے، اب زرداری صاحب ناگزیر ہیں، وہ ایک محمود اچکزئی صاحب اپنی پارٹی میں ناگزیر ہیں، الطاف صاحب اپنی پارٹی میں ناگزیر ہیں. یہ انداز فکر کی خامی ہے نا. کتنے بے شمار ذہین نوجوان ہیں جو بہتر نمائندگی کر سکتے ہیں، جو ادارے چلا سکتے ہیں، کہ ہم ادارے نہیں بنا رہے. مغرب کی یہی بالاتری ہے، وہاں قانون نافذ ہے، ادارے مضبوط ہیں اور تعلیم بہتر ہے اور معاشرہ صحت مند اس سے ہوتا ہے اور کاروبار حکومت ٹھیک چلتا ہے. سماجی سطح پہ آپ نے جیسے تمہید میں کہا ہماری شخصیتیں الجھتی جا رہی ہیں، ہم ریاکاری سے کام لیتے ہیں اور منافقت سے بات ہوگا، کمزوری ہے، ڈیپینڈنس ہے، کی صدیوں کا جی ٹھیک ہے جی ٹھیک. لیکن میں ایک بات اپنے افتخار احمد صاحب اور نذیر لغاری صاحب تو خیر ریکمینڈ نہیں کیا اس پر، مظہر عباس صاحب آپ دونوں سے بالکل اختلاف کرتے ہوئے بصد احترام، کیونکہ obviously آپ بہت سینئر، آپ سے تو لرن کرتا ہوں میں، کہ اگر کوئی شخص خود یہ کہے کہ اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے کسی بھی وجہ سے اور کورٹ میں سبمٹ کرے، تو پھر کتنی کمزور یہ فیڈریشن اور یہ حکومت اور یہ کمزور عدالتی نظام ہے اس ملک کا کہ وہ اگلے ہی سال پاکستان کا پریزیڈنٹ بن جائے اور اس کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھے کہ وہ پہلی والی بات جھوٹ تھی یا یہ جو پریزیڈنٹ بنے والی بات صحیح. یہ کوئی بات نہ ہوئی. میں عرض کر رہا ہوں اس مسئلے پر وہ یہ ہے کہ کسی خاص وقت میں خاص دماغی حالت ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ کسی خاص وقت میں یہ دماغی حالت رہی ہو اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے ہوں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. مجھ پر بھی ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں میں چیزوں کو ٹھیک طور پر نہیں دیکھ رہا ہوں. میری میموری. اور دوسری سر میں آپ نے جو دوسری بات یہ
جی سر نہیں دوسری بات یہ کہ کیا اس پر اس وقت جب الیکشن ہو رہے تھے کسی نے آبجیکشن کیا تھا اس پوائنٹ؟ کسی نے نہیں کیا سر، کسی نے نہیں کیا، لیکن یہ تو میں اور آپ بات کر رہے ہیں نا آپس میں، ہم ان کی بات نہیں کر رہے جنہوں نے آبجیکشن کیا یا نہیں کیا، لیکن میں نے اور آپ نے بھی نہیں کیا، ویسے کرنا چاہیے تھا نیو یارک سر، آبجیکشن نہ کرنا دلیل نہیں ٹائم ہے کا حوالہ نہ دیں، سر، یہ فائنینشیل ٹائمز کا نیو یارک ٹائم کا حوالہ نہ دیں اور فائنینشیل ٹائم کا بھی حوالہ نہ دیں، جھوٹے اخبار ہیں، یہ غلط لکھتے ہیں، اور سر فائنینشیل نہیں، آپ صداقت نذیر لغاری صاحب، یہ اخبار کا حوالہ میں نہیں دے رہا، میں حوالہ مینج کر دیتا ہوں، یہ کورٹ کا ڈاکیومنٹ ہے سبمٹ کیا جو ان کے ٹھیک ہے، اس کا حوالہ دے رہے ہیں۔ میں نیو یارک ٹائمز کی بات نہیں کرتا، میں ویسے بھی فائنینشیل ٹائمز میں نے لکھا تھا، کہا تھا میں نے آپ کو، نیو یارک ٹائمز ہی میں نے کہا۔ بہرحال سر، اس مظہر عباس صاحب اور میں نے آبجیکشن نہیں کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آبجیکشن نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ بات جائز ہو گئی۔ ایک بریک لیتے ہیں جی۔ ویری وارم ویلکم بیک۔ بیسکلی سارے جو زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹس ہو گئی، نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹس ہو گئی، چل رہی ہیں احتساب کے چکر میں، اور ابھی میں افتخار صاحب سے بات کر رہا تھا لاہور اسٹوڈیوز میں کہ افتخار صاحب کی یہ احتساب کنٹروورشل ہمیشہ رہا ہے، پیپلز پارٹی والے یہ روتے رہے کہ جی ہماری زبانیں کاٹ دی ہمارے لیڈر کی۔ کامران جی سر، جی کامران، جو آپ نے بریک سے پہلے بات کی تھی، دیکھیے میرا اور آپ کا اگر آبجیکشن ہے نا، اگنورینس آف لا جو ہے نا، جی سر، وہ کرائم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں اگر میں اور آپ آبجیکشن نہیں کر رہے تو وہ آدمی بیل آؤٹ ہو جائے گا، اس لیے کہ جب تک میں اعتراض نہیں کروں گا تو وہ چیز تو اپنی جگہ سٹینڈ کرے گی اس چیز میں۔ تو اگر میں ان کے خلاف الیکشن لڑ رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے، اور میں نے اعتراض فائل نہیں کیا تو وہ کوالیفائی کر جائیں گے۔ سر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میری ذاتی رائے اس میں ویسے یہ ہے، مے بی آئی ایم کمپلیٹلی رانگ، کہ وہ ذہنی حالت ان کی ٹھیک ہے۔ سوئس کورٹس میں ایگزیمپشن کے لیے شاید انہوں نے اس طرح کے چیزیں کروائی تھی، کوئی اور ملک ہوتا تو سچ جھوٹ کا پیمانہ بنا کے ڈسکوالیفائی ہوتے، وہ ذہنی مریض کا مسئلہ نہیں، سچ جھوٹ کا معاملہ، لیکن پاکستان میں پیرامیٹر نہیں ہے یہ۔ بہرحال یہ آپ کے میرا اس پہ لیجٹیمیٹ ڈسپیوٹ ہے، تو جس میں ہو سکتا ہے آپ صحیح ہو سکتا ہے میں غلط نہیں، اس پہ جو ابھی بات کی ہے اس پہ تو ایگریمنٹ ہے میرا۔ اچھا ایگریمنٹ ہے، چلو بس آپ نے میری بات کی تصدیق، میں تو آپ کی ہر بات کی تصدیق کر دی کہ انہوں نے پولیٹیکل بیان دیا تھا۔ آپ سے لرن کرتا ہوں، آپ کی ہر بات کی تائید ہے، اور بتائیں سر ٹھیک ہے۔ اچھا افتخار صاحب، شاید احتساب کنٹروورشل رہا ہے، کامران بات یہ ہے کہ احتساب کنٹروورشل رہا ہے، مان لیتا ہوں میں، لیکن یہ تمہارے شہر میں اور کراچی میں اور پاکستان کے تمام شہروں میں یہ جو 18 منزلہ بلڈنگیں ابھر رہی ہیں، یہ جو تمہارے پاس مرسڈیز سے بھی بڑے لگے گا، میری بات ہو رہی ہے پالیٹیشین اونلی، سب کی اٹ از ناٹ پالیٹیشین، ریمبر ون تھنگ، اٹ از ناٹ پالیٹیشن، یعنی کہ پاکستان کے جو اسٹاک ایکسچینج میں کتنے ہوں گے اپنا سیاستدانوں کے پیسے؟ نو، یہ تمام کی تمام جو زیر زمین دفینے ہیں یہ کتنے سیاستدانوں کے پاس ہوں گے؟ ٹھیک، کتنے پہاڑوں کی ملکیت سیاستدانوں کے پاس ہوگی؟ یہ جو ہزارہ ایکڑ پر روز نئی کالونیاں ڈیولپ ہو رہی ہیں، کوئی کس کا مقابلہ کرے؟ ہاں، تو یہ پیسہ پھر کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کا احتساب کرے گا پلیز، ٹھیک، تو یہ پیسہ پھر کہاں سے آ رہا ہے؟ جس شہر کے اندر کہا جا رہا ہے کہ لاہور کے پاس 10 لاکھ کاریں ہیں اور 22 لاکھ موٹر سائیکلیں ہیں، یہاں پہ ٹیکس دینے والے کتنے ہیں؟ میں اس کو بھی کرپشن سمجھتا ہوں۔ آپ کرپشن میں ذرا اونچے چلے جاتے ہیں کہ ڈاکٹر اعظم فلاں ان میں پھر ان کو سزا نہیں ہوتی کیونکہ وہاں پہ لکونز ہیں، پروسیکیوشن کے لکونز ہیں، ایویڈنس کے معاملات ہیں، وہ طے نہیں ہو پاتے۔ اور ٹھیک ہے، جس آدمی کو آپ 2 سال 2.5 سال میں سزا نہیں دیتے پھر اس کو آپ بری کریں، پھر آپ کو کوئی حق نہیں کسی کو خراب کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان میں کرپشن نہیں ہے۔ پاکستان کی کرپشن ہر بڑے چوک میں بول رہی ہے، ہر بڑے شاپنگ پلازا میں بول رہی ہے، شاپنگ مال میں بول رہی ہے، تو پھر اس کی ایک پوری لیگیسی دیکھی جاتی ہے، وہ کنٹروورشل ہے۔ لیگیسی کیا ہے؟ یہ کنٹروورشل ہے، احتساب کمیشن 1980 کے بعد جو پیسہ آیا ختم۔ مجھے اور آپ کو ایک کاغذ دے دیں، کہیں گے یہ کاغذ ہے فارم بھر دو، چھوڑ دیں۔ اگر ڈاکٹر صاحب کیا نام ہے ان کا جو پکڑے گئے ہیں، وہ فارم آسم صاحب، اگر وہ ایک فارم بھر دیتے ہیں، ولدیت، باپ، پیسہ کہاں سے آیا، باپ کا ہے، وراثت میں آیا، کہاں سے آیا، لکھ دیں، سائن کر کے باہر آ جائے۔ مسئلہ ہے کہ ان کے پیسے ایسے ہیں
کہ ان کو وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اگر وہ جسٹیفائی کرتے ہیں تو پھر یہ سوال آئے گا کہ پھر آپ نے اتنے ٹیکسز کیوں نہیں دیے. یہ بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیب برا ادارہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا. نیب برا ادارہ ہے, میں مانتا ہوں نیب برا ادارہ ہے, ڈیلیور نہیں کر پایا. میں تو یہ پری بارگین کا سخت مخالف ہوں کہ یار پہلے 20,000 روپے میں لوٹ لوں, پھر میں 20,000 روپے دے کے چلا جاؤں, اس کا کچھ حصہ دے کے چلے جائیں. تو اینٹی کرپشن کے ادارے ناکام ہو گئے, نیب میں ناکام ہو گیا, ایف آئی اے اپنے ذاتی مفادات میں چلی گئی, وہ اٹھا کے آپ کو لے جا سکتی ہے. مجھے حال ہے کچھ نہیں, آپ کو مجھے اٹھا کے لے جا سکتی ہے ابھی کہ آپ کے کیس ہے. لیکن خدا کا خوف کرو, جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دو. ٹھیک ہے. لغاری صاحب, میں نے سر آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ احتساب اس ملک میں کنٹروورشل رہا, آپ ایگری کرتے کہ نہیں کرتے؟ پیپلز پارٹی والے روتے رہے, نواز شریف صاحب کے ہاتھوں کی ایسی تیسی ہوتی رہی, جیلوں میں مقدمے اور ثابت کچھ نہیں ہوا. نواز شریف صاحب پی ایم ایل کیو اور مشرف صاحب کے آگے روتے رہے, کیو لیگ کو چٹس ملی کلین نیب کے ہاتھوں اور ان کے احتساب ہوتے رہے. سر یہ احتساب اس ملک میں آپ کو لگتا ہے گیون دا ہسٹری کہ کنٹروورشل رہا ہے تو پالیٹیشینز کو مینیپولیٹ آرام سے کر سکتے ہیں نا؟ اب تو کہہ سکتے ہیں جی یہ تو اس کی ہسٹری اتنی کنٹروورشل ہے, ہم کیا کریں, یہ صحیح نہیں ہو رہا کام. لغاری صاحب نہیں, مطلب ہے میاں نواز شریف تو قانون سے ماورا ہیں ہمیشہ, انہوں نے کبھی بھی قانون کی پرواہ نہیں کی ہے. 1981 میں یہ آئے تھے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ, اس وقت سے لے کر اب تک مشرف سے کچھ تنازع ہوا اور کچھ دنوں کے لیے جلاوطن ہوئے, انہیں کبھی کسی نے نہیں کہا. انہیں عدالتوں سے ہمیشہ ان کے حق میں فیصلے ہوئے ہیں اور ایسے ایسے مقدمات ان کے پر رہے ہیں, ریفرنسز رہے ہیں, کبھی ریفرنسز اٹھائے نہیں گئے, چیزیں ہوئی نہیں ہیں. پتہ نہیں کس کی طرف اشارہ تھا نیب بیچاری کا کہ اس کی طرف انہوں نے بہت غصے کی نگاہوں سے دیکھا اور بہت دھمکیاں دے ڈالی, اور ان کو جو ہے کیا ہوتا ہے کہ کس طرح کرتے ہیں. سر میں کہتا ہوں احتساب کس طرح سے ہوتا ہے. مجھے پھر وہ بات کرنی پڑتی, کیا کیا تھا جس بندے کو آپ نے 10 مہینے سے جیل میں ڈالا ہوا ہے؟ کوئی پاکستان کا 1 روپیہ چوری کیا؟ کوئی پاکستان کے کسی ایک آدمی سے 1 روپیہ لیا؟ سر کس کی کیا بات کر رہے ہیں پاکستان سے باہر سے کوئی آدمی آپ کے پاس آیا؟ میں بات کر رہا ہوں ایگزیکٹ کے شعیب شیخ کی, اور جیل میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا کوئی ولی وارث نہیں ہے, اور وہ پڑے ہوئے 10 مہینے سے 1 روپیہ کوئی شخص نہیں آیا لے کر کہ یہ 1 روپیہ جو ہے اس نے ہم سے لیا ہے. اور باہر کی کہانیاں کس سے ہوں گے, لیکن کسی بھی جگہ سے کوئی ویلڈ ایویڈنس آج تک خود کورٹ میں ایڈمٹ کر چکے کہ نہیں ہے ویلڈ ایویڈنس. آپ کا پوائنٹ کیا ہے اور ان کا احتساب ہو رہا ہے ایسے لوگ. میرا یہ پوائنٹ ہے کہ جس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے اس کا احتساب ہوتا ہے. لاڑکانہ کے انصاف کا معیار الگ ہے اور لاہور کے لیے انصاف کا معیار الگ ہے. وہ بعد میں جب جج صاحب کے بیٹے چیف جسٹس ہاؤس اپنا ایڈریس لکھ کر بزنس کر رہے ہوں, اس ملک میں آپ کیا بات کرتے ہیں احتساب کی؟ کون آ کر احتساب کرے گا؟ یہ والی بات گاڑی چلا رہے ہوں سرکاری, اس کا کوئی انہیں رائٹ. میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس طرح سے کرتے ہوں, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ اس طرح سے کرتے ہوں, پیٹرول ایسی جگہ سے بھرواتے ہوں جہاں ڈیزل ملتا ہو, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ہم کسی کا احتساب کرتے ہیں؟ اور جہاں پر اس کیس کی ہیئرنگ ہی نہ ہو, اس کیس کی ہیئرنگ ہی نہ ہو, ان کو جو ہے باعث بری کر دیا جائے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہارون رشید صاحب جج ہو اور بیٹا پیش ہو. بالکل نہیں, آپ بات نیب کی کر رہے تھے سر, لیکن چیف جسٹس سے بڑی تو نیب نہیں نا ہے. جس ملک میں چیف جسٹس کا یہ معیار ہو, افتخار چودھری صاحب کی بات ہو رہی ہے, تو باقی کو تو آپ انصاف کیا لیں گے کسی سے؟ یہ صحیح کہہ رہے ہیں لغاری صاحب, میں تو انڈورس کرتا ہوں. ہارون رشید صاحب, جس ملک میں واقعی قانون کا یہ حساب ہو اعلیٰ ترین پوسٹ کا, تو کس طرح آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ انصاف ہوگا؟ اور لاڑکانہ اور لاہور کی بات بھی بتا دیجیے ذرا, جو لغاری صاحب نے کہی لاڑکانہ کے لیے انصاف مختلف ہے, لاہور کے لیے مختلف ہے. پیمانہ ہارون صاحب تو نہیں صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں تو کوئی شبہ نہیں, کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جس سے اختلاف کیا جا سکے. اور وہ ایگزیکٹ کے بارے میں جو انہوں نے کہا اس سے بھی میں ایگری کرتا ہوں, اس لیے کہ وہ کچھ لوگ انٹرسٹڈ تھے نا, کچھ لوگوں نے اس سے خطرہ محسوس کیا تھا. وہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا, صحیح کیا غلط کیا, جو بھی معاملہ ہے, اب ہم کیا کہیں کہ جب حقائق سامنے نہ آئے اور کچھ لوگ اسے رسوا کر رہے ہیں اور اس کے خلاف کمپین چلا رہے ہوں. اور یہی رونا ہے نا جی کہ چیف جسٹس ہے, اس کے بیٹے کے خلاف رپورٹ پیش ہوئی کہ 5 کروڑ روپے تو اس نے صرف ٹیکس ہی کھا لیا. وہ 5 کروڑ روپے ٹیکس کو 50, 100, 200 کروڑ کی گردش ہوگی سرمایہ کی, تو کھا لیا نا, تو اس کو بند کیوں کر دیا سپریم کورٹ نے؟ اور قوم اٹھ کے کھڑی نہیں ہوتی. دیکھیے صرف ایک بات سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے کہ بھئی یہ رنج میں ہم یہ کہہ دیں کہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. نہیں, کوشش تو کرنی پڑے گی نا. اگر امید کھو دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان سے تو دیکھا اللہ کے رسول نے کہا, اور وہی سب سے زیادہ سچ انہوں نے کہا, پختہ اور پکی بات تو وہی ہے جو اللہ کے رسول نے کہی ہے, قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ جب برائی کو روکا نہیں جائے گا اور جب بھلائی کی ترغیب نہیں دی جائے گی تو بدترین حاکم تم پہ مسلط کیے جائیں گے, وہ تمہیں سخت ترین ایذا دیں گے
اور اس وقت تک تمہارے نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. اس میں ایک آپشن بچتا ہے صرف سٹرگل کا, اور اس میں صرف ایک آپشن بچتا ہے کہ جو کچھ ہم کہیں ہم اس پہ عمل بھی کریں. اختلاف رائے تو ٹھیک ہے, کوتاہیاں بھی تمام انسانوں میں ہوتی ہیں, غلطیاں تمام معاشروں میں ہوتی ہیں, لیکن سٹرگل تو کرنی پڑے گی نا. اب ہم ایسے لوگ ہمارے سر پہ چڑھ کے ناچ رہے ہیں جن پہ قانون ہی نافذ نہیں ہو سکتا, چاہے وہ چیف جسٹس ہوں, چاہے وزیر اعظم ہوں, چاہے قائد حزب اختلاف ہوں, پیسے ملک سے باہر ہیں, ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ پیسے ملک سے, کبھی کسی وزیر اعظم کا پیسہ بھی ملک سے باہر ہوا ہے, اپوزیشن لیڈر کا بھی ہے, اور بہت سے لوگوں کا بھی. اس سے بھی میں ایگری کرتا ہوں کہ صرف سیاستدان کرپٹ نہیں ہے, اور بھی جگہوں پہ کرپشن ہے, مگر سٹرگل کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے. بیماروں کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا, ایک معاشرے کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا ہے, ایک انڈیویجول مر سکتا ہے, اس سے کوئی قیامت نہیں آتی, لیکن ایک ملک اور ایک قوم کو کیا مرنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے نا. مدر عباس صاحب کا متبادل بھی بتاؤ نا کیا کریں. ریگارڈلیس آف نیب کا ماضی, ریگارڈلیس آف احتساب کا ماضی, مدر وہ عباس تو صاحب سے ایک خیر بحث الگ ہو سکتی ہے, ہارون صاحب بریک پہ جانا ہے, وہ تو ایک پوری الگ بحث ہے نا. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, اور مدر صاحب سے آ کے میں نے پوچھنا ہے بڑا امپورٹنٹ سوال, بریک لیتے ہیں. مظہر عباس صاحب, جتنی بھی خامیاں احتساب میں, لیکن آج نیب جو اطلاع آئی ہے کہ آرمی چیف جو ایکس ہیں جنرل کیانی, ان کے متعلق انویسٹیگیشن کرنے کے لیے نیب کو کہہ دیا گیا ہے, تو اس نیب پہ ٹرسٹ کیا جائے اس کے احتساب پہ, اور آپ کر سکے گی آپ کے خیال میں یہ کریڈیبل احتساب؟ مظہر صاحب کیسا آپ دیکھیں کامران, وہ تو جب احتساب واقعی عدالت میں آپ کوئی چیز ثابت کریں گے, اس پہ نیب اگر اس طریقے سے ایکٹیو رہے گی اور لوگوں کے اندر وہ شکوک و شبہات نہیں پیدا ہوں گے, تو ظاہر ہے نیب پہ اعتماد بڑھے گا. لیکن ابھی جو نذیر لغاری صاحب نے شروع میں بات کی, دیکھیے لاڑکانہ اور لاہور کے انصاف کا معیار تو الگ ہو سکتا ہے, لیکن کیا میں اور آپ نہیں جانتے کہ لاڑکانہ میں بھی جو لوگ آتے ہیں ان پہ بھی کرپشن کے سنگین الزامات ہیں, اور لاہور میں بھی جو لوگ آتے ہیں ان پر بھی سنگین کرپشن کے الزامات ہیں. تو بحیثیت معاشرہ ہم کرپٹ لوگوں کو نہ صرف یہ کہ پسند کرتے ہیں, ان کو منتخب کرتے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ان کو بیل آؤٹ کرتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جس آدمی پہ سنگین کرپشن کے الزامات ہوں, یا میں اور آپ کم سے کم یہ جانتے ہوں کہ ایک آدمی اگر 20 سال پہلے اس کے پاس کچھ نہیں تھا, آج وہ کھرب پتی ہے, وہ آپ کے دفتر میں داخل ہوگا, آپ احتراماً کھڑے ہو جائیں گے, آپ اس کو ریجیکٹ نہیں کریں گے. تو آپ کا معاشرہ جو ہے وہ کرپٹ لوگوں کو ایکسپٹ کرتا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. ہم نے اپنی تنظیموں میں, ہم نے اپنی سیاسی جماعتوں میں کرپٹ لوگوں کو اوپر لے کر آئے ہیں, ان کو منتخب کیا ہے. تو جب تک ہم معاشرے کے طور پہ ان لوگوں کو ریجیکٹ نہیں کریں گے. مظہر صاحب, یہ زندگی میں پہلی دفعہ آپ کے ساتھ 101% ایگری کر رہا ہوں. بالکل آپ 101% آپ نے صحیح بات کی, میرے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں دیکھوں تو زیادہ موقع بالکل معاشرہ کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے, معاشرہ کرپٹ لوگوں کو عزت دیتا ہے. سب سے زیادہ کرپٹ آدمی آتا ہے, لوگ کہتے ہیں چودھری صاحب آگے, سب اس کے ساتھ تصویریں بنوانا چاہتے ہیں, صبح اخبار میں چھپ جائیں گی. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو بات طے کی تھی 2 سیاسی پارٹیوں نے, اس پہ عمل کریں, اور پاکستان میں ہر وہ شخص جو اپنی آمدن سے زائد اثاثے رکھے ہوئے ہیں اس کے اثاثے پاک سرکار ضبط کر لیے جائے, بیت المال کے حوالے کر دیے جائیں, جو اطلاع دے اس کو 25% انعام دیا جائے. اور بیرون ملک دنیا بھر میں جہاں پاکستانی رہتے ہیں وہ ان بدماشوں کے اثاثوں کی نشاندہی کریں, خفیہ تصاویر بھیجیں, میڈیا کو بھیجیں, ویب پیج بھیجیں, سوشل میڈیا بھیجیں, تاکہ ان لوگوں کی نشاندہی ہو. قوم کو لڑنا پڑے گا, بالکل ٹھیک ہے, قوم کو لڑنا پڑے گا. ہارون صاحب بالکل, ہارون صاحب لاسٹ ریمارکس. نہیں, ٹھیک بات ہے, سٹرگل واحد راستہ ہے. اگر کوئی جس طرح دوسرے امراض ہوتے ہیں, بیماری ہوتی ہے, اس کا مقابلہ کیجیے, تو اخلاقی امراض کا مقابلہ بھی یہی ہے نا, کہ معاشرے کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں, تبھی تو میں کسی دوسرے کی مدد. بالکل ٹھیک ہے سر, وقت ختم ہو گیا سر. اخلاقی بحران ہے, اس پہ ہمارا اتفاق ہے, اور اس کا مقابلہ کرنا ہے. بالکل ٹھیک. لغاری صاحب یہ لاسٹ ورڈ سر. لغاری صاحب. ہاں نہیں, میرا خیال ہے جو کچھ مظہر نے کہا اور افتخار نے کہا ہے وہ تو ظاہر ہے بالکل ٹھیک کہا ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر لوٹ مار کا لوگوں نے پیسہ جمع کیا, اور ہر شعبے سے, صرف سیاست سے نہیں. کیا عدالتوں میں جائیں نا, جج صاحبان کے حالات تو دیکھیں,
آپ جو ریٹائرڈ جرنیل صاحبان ہیں ان کے جو ورمرات تو ٹھیک ہے، آپ جو کچھ دیتے ہیں اس کو لیگل کور ہوتا ہے، اس کے علاوہ چیزیں دیکھیں، اور اس کے علاوہ اب آج دیکھیں ملک کی جو اکنامی ہے نا، مجھے تو بہت زیادہ مشکل حالات نظر آ رہے ہیں. آپ کا اسی سال ہی آپ کے پاس جو ہے بہت بڑا جنگ نکل جائے گا. آپ کے پورا جو آپ کہہ رہے تھے ہمارے پاس اتنے ذخائر رکھے ہیں اس کے فارن ایکسچینج کے، وہ جا رہے ہیں. 8.3 ارب ڈالر آپ کو جولائی سے ستمبر کے درمیان دینا ہے. بڑے مشکل حالات آ رہے ہیں، اور سیاستدان اور سیاسی لوگ جو ہیں وہ فیل ہو رہے ہیں. خدا کے واسطے اس صورتحال کو سنبھالیں. یہ جو ہارون رشید صاحب جب تحریک کا آغاز کریں تو ہم تینوں کو بھی شامل کر لیں. میں حاضر، ساتھ چلیں گے، جہاں جائیں گے نعرے ماریں گے. میں کوئی تحریک کا آغاز نہیں کر رہا. ایک منٹ، کوئی تحریک کا میں اس قابل نہیں ہوں. دیکھیے میں تو یہ ایک بات تھی، اسے تجزیہ کیا اور میں نے اپنے آپ کو یاد دلایا. اور لغاری صاحب پہلے افتخار چودھری سے گاڑی تو واپس لے لیں، غیر ناجائز گاڑی جو ان کے پاس ہے. تحریک کا کریں گے آغاز بعد میں. اور میری اور مظہر عباس صاحب جو کہ سول سوسائٹی کے علم بردار تھے اس زمانے میں، صرف سب سے بڑا ڈسپیوٹ یہ رہا کہ جس شخص کو یہ موومنٹ سمجھ کے اس کے لیے ریسٹوریشن چاہ رہے تھے، مجھے اس وقت بھی پتا تھا کہ یہ جو ہے یہ وہ جسٹس نہیں ہے جس کی خاطر آپ اس وقت بھی فراڈ تھا، آج بھی فراڈ. میرے اور مظہر صاحب کے درمیان یہ ایک نقطہ اعتراض ہے، اور باقی ہم میں ہارمنی آف آئیڈیاز ہے. میں آپ کے ساتھ متفق ہوں. بالکل سر، میں بھی. وہ فراڈ تھے. اور مظہر صاحب آپ کو بولنے نہیں دینا، آپ نے بہت بولا ہے. سول میں اس وقت بھی لائر موومنٹ کو سپورٹ کرتا تھا، آج بھی سر وقت ختم ہو گیا سر. اس وقت بھی وہ درست تھی، آج بھی وہ درست ہے. بالکل ٹھیک ہے سر.